مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العزت ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، تب تو میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک آدمی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، پروردگار عالم ان قریب آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمائے گا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا هو الشفاعہ، مقام محمود شفاعت ہے۔ اس لیے اے غیر مقلدین تم نبی کی شفاعت کا انکار نہ کرو۔ ایک طرف تم لکھتے ہو کہ نبی کی شفاعت، نبی کو شفاعت کا اختیار نہیں، اور دوسری طرف روزانہ دن میں 5 مرتبہ اذان کے بعد یہ دعا بھی مانگتے ہو وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے میرے اللہ نبی کی شفاعت قیامت کے دن عطا فرما۔ کیا تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہے وہ جھوٹ ہے یا جو تم دعا مانگ رہے ہو وہ جھوٹ ہے؟ اس لیے تم کو متعین کرنا پڑے گا کہ اگر نبی کی شفاعت کا ایمان نہیں تمہارے دل میں ہے، نبی کی شفاعت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تو پھر اذان کی دعا میں کیوں کہتے ہو وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اے میرے اللہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت عطا فرما۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ان کے قول اور عمل میں بڑا تضاد ہے، ان کی کسی کتاب میں کچھ لکھا ہے، کسی کتاب میں کچھ لکھا ہے، ان کا مذہب نہیں چوں چوں کا مربع ہے، اتنا تعارض ہے، اذا تعارض تساقط، اتنا تعارض ہے کہ پورا مذہب ہی ان کا ساقط۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا پاور اور اختیار دیا گیا کہ آپ نے ابو طالب کو بھی جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ان ابا طالب کان یحوتک وینصرک ویغضب لک فہل نفعہ ذلک، ابو طالب آپ کی بڑی مدد کرتے تھے، ابو طالب آپ کے لیے لوگوں سے لڑ جاتے تھے، ابو طالب آپ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے تھے، تو کیا اس کا فائدہ ابو طالب کو ملے گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے وجدتہ فی غمرات من النار فاخرجتہ الی ضحضاح، ہاں اس کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا دیکھا تو اس کو کھینچ کر جہنم کے کنارے کر دیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے فإن ما اغنیت عن عمک، اپنے چچا کو آپ نے کیا فائدہ پہنچایا؟ فإنہ کان یحوتک وینصرک ویغضب لک، کیونکہ وہ آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کے دشمنوں سے لڑتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہوا فی ضحضاح من نار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، وہ اس وقت جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ اب تک جہنم کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوتے۔ اس سے نبی کے پاور اور اختیار کو دیکھو، ایک طرف اللہ کا یہ فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پروردگار عالم شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ کو معاف کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا یہ اعلان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، ابو طالب کا انتقال شرک پر ہوا تھا، اللہ کے فیصلے کے مطابق ان کا ٹھکانہ جہنم تھا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ اطاعت گزار ہیں، اس لیے اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ پر باقی ہے اور ابو طالب کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے۔ ابو طالب جہنم میں ہیں لیکن بالکل کنارے ہیں جہنم کے، جہاں صرف ٹخنا آگ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، آپ کے ٹخنے میں آگ کی جوتی پہنائی گئی ہے اور پورا وجود جہنم سے آزاد کر دیا
دیا گیا ہے۔ اس کو ایک تمثیل کے ذریعے سمجھیے، اگر کوئی آدمی بیچ دریا میں کھڑا ہو اور سر تک پانی ہو تو بھی کہیں گے کہ دریا میں کھڑا ہے، اور اگر کمر تک پانی میں ہو تو بھی کہیں گے پانی میں کھڑا ہے، اور اگر گھٹنے تک پانی میں ہو تو بھی کہیں گے دریا میں کھڑا ہے، اور اگر ٹخنے تک پانی میں ہو تو بھی کہیں گے دریا ہی میں ہے۔ جو شخص ٹخنے تک دریا میں کھڑا ہے وہ دریا کے باہر نہیں، اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ دریا میں ہے۔ جو گھٹنے تک پانی میں ہے وہ بھی دریا میں ہے، جو کمر تک پانی میں ہے وہ بھی دریا میں ہے، جو بدن تک پانی میں ہے وہ بھی دریا میں ہے، جو سر تک پانی میں ہے وہ بھی دریا میں ہے۔ اس لیے ابو طالب کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ جہنم میں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ بھی اپنی جگہ پر باقی ہے اور نبی کی شفاعت بھی کام کر رہی ہے۔ نبی کے اختیار کا انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، نبی کے اختیار بھی کے تصرفات کا انکار کیا، لیکن بے شمار حدیثیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا پاور اور اختیار دے کر بھیجا گیا کہ اللہ کے نبی جس کے لیے جو فرما دیے اللہ رب العزت نے فوراً پورا کر دیا۔ آپ آئیے بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی بابو غزوۃ تبوک کو نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا توشہ، مسلمانوں کے کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا۔ اب صحابہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تل ملا رہے ہیں۔ صحابہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آپ اجازت دیں کہ ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کریں اور اونٹوں کا گوشت کھائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم اونٹوں کو ذبح کرو اور اونٹوں کا گوشت کھاؤ۔ صحابہ کرام اونٹوں کو باندھنے لگے، اونٹوں کو گرانے لگے، اونٹوں کو ذبح کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب آ گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب جن کی رائے اللہ رب العزت کے کلام اللہ کے موافق ہوا کرتی تھی، قرآن میں 26 جگہوں پر حضرت عمر ابن خطاب کی رائے کی موافقت میں قرآن پاک کا نزول ہو گیا۔ اسی لیے ان کا خطاب ہے الموافق رائیہ للوحی والکتاب۔ حضرت عمر آ گئے، کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اونٹوں کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا مدینہ منورہ 1 مہینے کی دوری پر ہے، تم لوگ سنگلاق اور پتریلی زمین پر چل نہیں پاؤ گے، سب کے سب راستے میں ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے اونٹوں کو ذبح نہ کرو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے اجازت لے لی ہے، اس لیے آپ منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر انتظار کرو، میں نبی کی بارگاہ سے ابھی لوٹ کے آتا ہوں۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچتے اور پوچھا یا رسول اللہ هل اذنت لهم ان ينحروا الابل، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے انہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اونٹوں کو ذبح کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نعم كانوا جوعا فاذنت لهم، ہاں وہ بھوکے تھے اس لیے میں نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی مدینہ منورہ 1 مہینے کی دوری پہ سنگلاق اور پتھریلی زمین ہے، یہ صحابہ پیدل نہیں چل سکتے، اس لیے اے اللہ کے نبی آپ اپنے اس حکم کو واپس لے لیں۔ اور جہاں تک صحابہ کے بھوک کا سوال ہے تو اے اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں کمی کس بات کی ہے؟ اللہ نے آپ کو دین اور دنیا کا پورا اختیار دے کر بھیجا ہے، آپ چاہیں تو صحابہ کا پیٹ بھی بھر جائے اور اونٹوں کو ذبح کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم اعلان کر دو اب کوئی اپنے اونٹوں کو ذبح نہ کرے۔ اعلان ہو گیا۔ بلال حبشی کو فرمایا میرے سامنے چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا جائے، چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا۔ بلال حبشی نے اعلان کیا رسول پاک کا حکم ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس چمڑے کے دسترخوان پر رکھ دے۔ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اپنے اپنے نسدان کو چمڑے کے دسترخوان پر جھاڑ دیا، اپنے اپنے جھولے کو چمڑے کے دسترخوان پر جھاڑ دیا۔ اور کتنا جمع ہوا؟ بخاری کے الفاظ ہیں فلم یوتا الا قبضۃ او قبضتان، 1 مٹھی یا 2 مٹھی جمع ہوا اور اس سے زیادہ جمع نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھانے کے پاس تشریف لائے، اس ستو کے پاس تشریف لائے، اپنا ہاتھ اس پر رکھا، صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا بارک اللہ، اللہ رب العزت برکت دے۔ اب اللہ نے اس میں اتنی برکتیں اڈیل دی کہ نبی نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ اب تم لوگ قطار در قطار آتے جاؤ اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے جاؤ۔ 40,000 صحابہ ہیں، باری باری آتے ہیں، سب کے سب شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اب تم اپنے برتنوں کو لے کر آؤ اور اپنے برتنوں میں اس کو بھر
لو۔ تمام صحابہ برتنوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے برتنوں میں بھر لیتے ہیں۔ فما ترکوا الا ملؤوا اوعیتهم، صحابہ نے چھوڑا نہیں، اپنے تمام برتنوں کو بھر لیا۔ تمام صحابہ کھا کر شکم سیر ہو گئے، تمام ان کے برتن بھر گئے، لیکن دسترخوان پر جتنا تھا اتنا اب بھی موجود تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ نبی بے اختیار ہیں یا نبی با اختیار ہے؟ جو نبی تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکتیں اڈیل دے سکتا ہو کہ 40,000 کا لشکر کھا کر شکم سیر ہو جائے پھر بھی اس میں کچھ کمی نہ ہو، وہ نبی محتاج نہیں، وہ نبی مختار ہوتا ہے۔ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ میرے دوستو، اس قسم کی مثالیں اگر پیش کی جائیں تو بات طویل ہو جائے گی۔ جرجیس صاحب نے اپنی تقریر میں علم غیب کا انکار کرتے ہوئے حدیث جبریل کا وہ آخری حصہ بھی پیش کیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اور صاف لفظوں میں کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، مگر یہ بریلوی زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تسلیم کیے ہوئے ہیں اور مشرک بن رہے ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کا قاعدہ ہے کہ جب اس میں تفضیل پر نفی داخل ہوتی ہے تو صرف معنی تفضیل کی نفی ہوتی ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل میں ماں کا دخول ہو رہا ہے، اس میں تفضیل پر، اس لیے صرف معنی زیادتی کی نفی ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، جو پوچھنے والا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کو مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ زید زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید پڑھا لکھا ہے مگر زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اصل شے کی نفی نہیں ہوتی ہے، صرف زیادتی کی نفی ہوتی ہے۔ وہی حال مبالغہ کا بھی ہے، جب مبالغہ پر نفی داخل ہوتی ہے تو صرف زیادتی کی نفی ہوتی ہے۔ زید بہت بڑا پہلوان نہیں ہے، مطلب پہلوان ہے، بڑا نہیں ہے۔ زید بہت بڑا عالم نہیں ہے، مطلب عالم ہے، بہت بڑا نہیں ہے۔ زید بہت بڑا سخی نہیں ہے، مطلب سخی ہے، بہت بڑا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں نفی اس میں تفضیل پر داخل ہو رہی ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اس کا مطلب جانتا ہے، دونوں علم میں برابر ہیں۔ یہی تشریح اور توضیح کی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری میں، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، ان تینوں محدثین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ حضرت جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے علم میں مساوی ہیں، برابر ہیں۔ رسول پاک اور جبریل امین دونوں برابر جانتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ اگر قیامت کا علم نہیں ہوتا تو قیامت کی علامتوں کو کیوں بیان فرماتے، قیامت کی نشانیوں کو کیوں بیان فرماتے؟ نشانی تو اسی چیز کی بیان کی جاتی ہے جس کے بارے میں تفصیلی طور پر معلوم ہو۔ اللہ کے نبی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو قیامت کا علم ہے، اور صرف قیامت کا علم نہیں، پورے علوم خمسہ کا علم ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب عطا فرمایا تھا، اور ایسا علم غیب عطا فرمایا تھا کہ اس میں علوم خمسہ بھی شامل۔ اور اگر مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں علی سبیل التنزل، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول غیب داں نہیں ہے، کیونکہ رسول کے علم غیب کے سلسلے میں دو مرتبے ہیں، ایک ہے مرتبہ معتد بہ اور ایک ہے مرتبہ ما کان و ما یکون۔ تکمیل نزول قرآن سے پہلے حضور علیہ السلام معتد بہ علم غیب جانتے تھے، لہذا اگر کچھ باتوں کا علم آپ کو نہ ہو تو اس سے آپ کا آپ کے غیبدہ ہونے کا انکار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد تھے، لیکن بہت سے مسائل میں انہوں نے فرمایا لا ادری۔ حضرت امام مالک بہت بڑے عالم، محدث اور فقیہ تھے، بہت سے مسائل میں فرمایا لا عالم۔ تو لا عالم کہنے سے، لا ادری کہنے سے وہ عالم ہونے سے خارج نہیں ہو گئے، کیونکہ عالم ہونے کے لیے معتد بے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل نزول قرآن سے پہلے بھی غیب داں تھے، لیکن تمام علوم غیبیہ آپ کو حاصل نہیں تھے، بلکہ بقدر معتبر پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ لہذا کچھ علم غیب اگر آپ سے خارج ہو جائے تو آپ کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی، اور یہ واقعہ تکمیل نزول قرآن کے پہلے کا ہے، کیونکہ اسلام کے ابتدائی دور کا یہ واقعہ ہے، جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اس لیے آتے تھے تاکہ سوال کریں اور حضور جواب دیں تو صحابہ کو دین کی جانکاری حاصل ہو۔ تکمیل نزول قرآن کے ساتھ حضور علیہ السلام کو علم ماکان وما یکون کا تفصیلی علم دے دیا گیا۔ اس لیے میں دنیائے وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ تکمیل نزول قرآن کے بعد کا ایک بھی واقعہ ایسا بتا دیں کہ جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا، تکمیل نزول قرآن سے پہلے معتدب علم حاصل تھا، تکمیل نزول قرآن کے ساتھ ماکان وما یکون کا علم حاصل تھا، اور علم غیب کا انکار قرآن کی بے شمار آیتوں کا انکار ہے، کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء وما هو علی الغیب بضنین وعلمک ما لم تکن تعلم۔ ان تمام آیتوں میں پروردگار عالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت فرمایا ہے۔ ہاں بعض آیتوں میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے اور بعض آیتوں سے علم غیب کو ثابت کیا گیا ہے۔ اب قرآن کے اس تعارض اور ٹکراؤ کو دور کرنے کی یہی صورت ہے کہ جن آیتوں سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں علم غیب سے مراد ذاتی علم غیب ہے، اور جن آیتوں میں علم غیب کا اثبات ہے وہاں علم غیب سے مراد عطائی ہے۔ اس لیے اب قرآن کی ان آیتوں میں نہ کوئی تعارض ہے اور نہ کوئی ٹکراؤ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہم عطائی علم مانیں تو اس سے اللہ رب العزت کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پروردگار عالم نے اپنی بہت سی صفتیں اپنے بعض پسندیدہ بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے رحمان، اللہ کی ایک صفت ہے رحیم، اللہ کی ایک صفت ہے رؤوف، اللہ کی ایک صفت ہے حفیظ، اللہ کی ایک صفت ہے علیم، اللہ کی ایک صفت ہے سمیع، اللہ کی ایک صفت ہے بصیر۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے پیارے رسول کو بھی رؤوف اور رحیم فرمایا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی حفیظ علیم، حضرت یوسف نے اپنے لیے حفیظ اور علیم فرمایا۔ انسانوں کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسانوں کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اب آپ دیکھیے جو صفتیں پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر اپنے لیے بیان فرمائی ہیں وہی صفتیں اپنے رسول کے لیے بھی بیان فرمائی ہیں، وہی صفتیں اپنے پسندیدہ رسولوں کے لیے بھی بیان فرمائی ہیں، تو کیا اس سے اشتراک لازم آ گیا؟ کیا اس سے برابری لازم آ گئی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ پروردگار عالم کی رافت، پروردگار عالم کی رحمت یہ ذاتی ہے، یہ غیر مخلوق ہے، یہ غیر محدود ہے، یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے، نہ مٹنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کو جو رافت، جو رحمت عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ مخلوق ہے، یہ محدود ہے، یہ حادث ہے۔ اس لیے اگر انبیاء کے لیے رؤوف اور رحیم کا صیغہ بولا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ برابری نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رافت یہ ذاتی ہے، یہ مستقل ہے، یہ ازلی اور ابدی ہے، یہ قدیم ہے، اور انبیاء کرام کی جو رافت اور جو رحمت ہے یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے، یہ محدود ہے۔ اس لیے اب اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہو سکتی، لیکن ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت کے برابر سمجھتا ہے وہ حقیقت میں نہ تو قرآن کا علم رکھتا ہے نہ حدیث رسول کا علم رکھتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے 5 حدیثوں پر صرف عمل کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور صحابہ کرام پوری زندگی حدیثوں پر عمل کرتے رہے، صحابہ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا۔ صحابہ اور تابعین کا پورا دور دیکھ لیجئے، کسی بھی صحابی نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا۔ ہاں صحابہ نے اپنے آپ کو اہل السنہ کہا ہے لیکن اہل حدیث نہیں کہا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر اہل حدیث کی کچھ بھی عزت رہی ہوتی تو پروردگار عالم انبیاء
اور اولیاء میں سے کسی نہ کسی کو اس لقب کے ساتھ ملقب فرمایا ہوتا، صحابہ میں سے کسی نہ کسی کو اس لقب کے ساتھ ملقب فرمایا ہوتا، صحابہ میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرے صحابہ کے طریقے سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور سنت اور جماعت کو جوڑ دو تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت والجماعت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ تو بتاؤ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کو ناجائز و حرام بتاتے ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کی مخالفت کرنے والے ہوئے۔ حدیث میں صاف لفظوں میں فرمایا گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں اہل حدیث تم قرآن کی آیتوں پر بھی تو نظر کیے ہوتے، پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ دو باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، غور سے سنو اور چپ رہو۔ غور سے سننے کے لیے چپ رہنا تو لازم ہے، پھر الگ سے وہ انصتو کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ نماز کی دو قسمیں ہیں، بعض نمازیں جہری اور بعض نمازیں سری ہوتی ہیں۔ جہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدیوں کو سنائی دیتی ہے، وہاں کے لیے فرمایا گیا فاستمعوا، یعنی غور سے سنو، اور غور سے سننے کے لیے چپ رہنا لازم، لہذا مطلب ہوا کہ غور سے سنو اور چپ رہو۔ اور سری نمازوں میں امام کی قرات مقتدیوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے تو وہاں کے لیے فرمایا گیا وَأَنصِتُوا، جب سنائی نہ دے تو صرف چپ رہو۔ لہذا نماز چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، لہذا جب امام نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ چپ رہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کی مخالفت نہیں کی ہے، اگر حدیث کی مخالفت کرنا ہوتا تو وہ صاف لفظوں میں کہہ دیتے کہ یہ حدیث اس قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل قرآن نہیں کہ صرف قرآن پر عمل کریں، اور اہل حدیث بھی نہیں کہ صرف حدیث پر عمل کریں، ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ جب تک تطبیق ممکن ہو ہم دونوں پر عمل کریں گے، ورنہ قرآن پر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ ہم نے یہاں پر دونوں پر عمل کیا، کیونکہ امام کے پیچھے جب مقتدی نماز پڑھتا ہے اور مقتدی قرات کرتا ہے تو امام کی قرات حکمن مقتدی کی بھی قرات ہے، جب امام نے قرات کر لی تو حکمن مقتدی نے بھی قرات کر لی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے، جب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو جو مقتدی امام کے پیچھے چپ ہے اس نے حکمن قرات کر لی، اس لیے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اس سلسلے میں اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں دلائل پیش کروں تو رات ختم ہو جائے گی، حدیثیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ اٹھائیے مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تام، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے غیر تام نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، آپ نے یہ مسئلہ تو بتا دیا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، تام نہیں ہے۔ اننی اکون احیاء وراء الامام، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے
پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ امام کے پیچھے قرات کریں یا نہ کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فغمض ذراعی وقال یا فارسی اقرا فی نفسک، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے بازو سے اشارہ فرمایا اور کہا اپنے دل ہی دل میں پڑھ لے۔ قرات فی النفس کا معنی یہ ہوا کہ زبان سے قرات کرنا ساقط ہے، لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ لہن اقرا فی النفس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ پڑھ، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ادا کرنا ہوتا تو یہ فرمایا جاتا اقرا بہا خفیۃ، اقرا بہا خفیتن، اقرا بہا سرن، یہ نہیں فرمایا جاتا اقرا فی نفس کا۔ اقرا فی نفس کا اس بات کی دلیل ہے کہ زبان سے مقتدی کی قرات ساقط ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر کبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم امام کی پیروی کرو، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب امام رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ، جب امام رکوع سے سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ بخاری اور مسلم کی روایتیں یہاں تک تو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن امام مسلم نے جب اسی حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا تو اس میں ایک جملہ زیادہ ہے فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو۔ مسلم کی حدیث صاف بتا رہی ہے کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں، فَأَنصِتُوا، تم چپ رہو۔ اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے ثقہ کی زیادتی معتبر ہوتی ہے، اس لیے حدیث کا یہ ٹکڑا بھی معتبر ہوگا، حدیث کی یہ زیادتی معتبر ہوگی، اور حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب امام قرات کرے تو مقتدیوں کو قرات کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ تمام ائمہ چاہے وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی نے امام کو رکوع میں پایا تو اس سے قرات ساقط ہے۔ من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعت، جو امام کو رکوع میں پا گیا وہ رکعت پا گیا۔ اب بتاؤ جب امام کو وہ رکوع میں پا رہا ہے اور وہ رکعت شمار میں آ رہی ہے تو وہ سورہ فاتحہ کب پڑھ رہا ہے؟ کیا رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کیا سجدے میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ اگر تم کہو کہ وہ رکوع میں پڑھ لیا ہوگا، وہ سجدے میں پڑھ لیا ہوگا، تو میں کہوں گا یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءۃ القرآن فی الرکوع والسجود، رسول اللہ نے قرآن پڑھنے سے رکوع اور سجدے میں بھی منع فرمایا ہے، اس لیے رکوع اور سجدے میں وہ نہیں پڑھ سکتا۔ آئیے بخاری شریف کی ایک صاف اور ستھری حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ کہیں سے بھی اس پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام رکوع میں ہیں۔ حضرت ابو بکرہ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے انہوں نے سوچا کہ اگر میں صف تک پہنچوں گا تو حضور سر اٹھا دیں گے، میری ایک رکعت چھوٹ جائے گی، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، بخاری شریف کے الفاظ سنو، انتہا انہ الی النبی ان ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود۔ حضرت ابو بکرہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضور رکوع میں ہیں، یہ بھی سیدھے رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں مل گئے۔ نماز کے بعد جب حضور علیہ السلام سے ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکرہ یہ تم نے کیوں کیا؟ صف میں پہنچنے سے پہلے پہلے نیت باندھ کر تم رکوع میں چلے گئے۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں صف تک پہنچوں گا تو اتنے میں آپ سر اٹھا دیں گے، میری یہ رکعت چھوٹ جائے گی، رکعت پانے کی محبت میں میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور چونکہ تم نیت باندھتے ہی سیدھے رکوع میں چلے گئے، سورہ فاتحہ کی تلاوت تم نے نہیں کی، اس لیے تمہاری یہ رکعت نہیں شمار کی جائے گی، ایک رکعت کی کمی کی وجہ سے تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا
ولا تعود، اللہ رکعت پانے کی محبت کو اور بڑھائے مگر دوبارہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھی جائے۔ اب میں ان تمام غیر مقلدین سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکرہ نیت باندھتے ہی رکوع میں چلے گئے تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی قراءت کب کی؟ کیا رکوع میں کی؟ رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے۔ کیا سجدے میں کی؟ سجدے میں بھی قرآن پڑھنا منع ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں، اور جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی پر واجب ہے کہ وہ چپ چاپ کھڑا رہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور سورہ پڑھے، نہ کوئی اور آیت پڑھے، کیونکہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اسی قرات خلف الامام پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کوفہ میں بہت سے لوگ مناظرہ کرنے کے لیے پہنچے اور کہا آپ قرات خلف الامام کو ناجائز و حرام بتاتے ہیں، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ پہنچے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اتنے سارے لوگوں سے میں اکیلے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تم ایک آدمی کو اپنا امام بنا دو، ایک آدمی کو اپنا مناظر بنا دو، ایک آدمی کو اپنا وکیل بنا دو کہ اس کا کہنا تم سب کا کہنا ہو، کیونکہ اتنے سارے لوگوں سے میں اکیلے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ہوشیار اور عقل مند تیز ترار آدمی کو مناظر بنا دیا، اپنا امام بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مناظرہ شروع کیجئے۔ امام اعظم نے کہا کہ مناظرہ ختم ہو گیا اور میں مناظرہ جیت گیا، تم مناظرہ ہار گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ ابھی تو مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا اور آپ کہتے ہیں کہ میں مناظرہ جیت گیا۔ امام اعظم نے فرمایا یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ تمام مقتدیوں نے مل کر جب ایک امام کو اپنا امام بنا لیا تو اس کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ اس لیے جب امام نے قرات کر لی تو مقتدی کی قرات ہو گئی۔ فإن قراءة الامام له قراءة، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، بڑے بڑے صحابہ کا فتویٰ بھی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا، کاش اس آدمی کے منہ میں پتھر بھر جاتا جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ رحمانی ہے، جس راستے پر عمر چلیں گے شیطان نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجن قط الا سلکا فجن غیر فج کا۔ اے ابن الخطاب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر تو چلے گا شیطان نہیں چلے گا۔ عمر کے راستے پر شیطان کبھی چل نہیں سکتا۔ عمر کا راستہ ہے تراویح 20 رکعت ہے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، تراویح 8 رکعت ہے۔ عمر کا راستہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ناجائز و حرام ہے، شیطان کہتا ہے میں اس راستے پر نہیں چلوں گا بلکہ میں تو امام کے پیچھے قرات کروں گا۔ عمر کا راستہ ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ نہیں میں تو رفع یدین کروں گا۔ عمر کے راستے پر کبھی شیطان چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ عمر کے راستے پر کبھی شیطان نہیں چلے گا۔ عمر کا راستہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے گی تو 3 پڑے گی، لیکن شیطان کہتا ہے کہ نہیں میں اس راستے پر نہیں چلوں گا۔ وہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے گی تو 1 ہی پڑے گی۔ شیطان عمر کے راستے پر چل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے پہچان بتا دی، اللہ کے نبی نے علامت بتا دی کہ ان کی نسل شیطان سے مل رہی ہے، یہ شیطان کی ذریت ہے، اس لیے انبیاء کی توہین کر رہے ہیں، اولیاء کی توہین کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فیہ جمرۃ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں انگارے بھر دیے جائیں۔ حضرت عمرو بن العاص فرما رہے ہیں جو عشرہ مبشرہ سے ہیں، اس لیے یہ عشرہ مبشرہ کے راستے پر بھی نہیں چلیں گے، امام کے پیچھے قرات کریں گے۔ ان کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتے ہیں، جب امام ولدالین کہتا ہے تو یہ زور سے آمین کہتے ہیں، امام سے مقابلہ کرتے ہیں کہ امام صاحب تمہاری آواز تیز ہے یا ہماری آواز تیز ہے؟ تم سے زیادہ تو میں چلا رہا ہوں، زور سے آمین کہتے ہیں۔ میں غیر مقلدین کو چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ کس حدیث سے ثابت ہے کہ زور سے آمین کہنا چاہیے؟
چاہیے. پوری بخاری پڑھ ڈالو لیکن بخاری میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس سے زور سے آمین کہنا ثابت ہوتا ہو. بخاری شریف میں ایک بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آمین والی حدیث بخاری میں موجود نہیں ہے. بخاری میں آمین کی حدیثیں موجود ہیں لیکن زور سے آمین کہنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں. میں اسی اسٹیج سے تمام غیر مقلدین کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مقلد بخاری شریف میں زور سے آمین کہنے کی حدیث ثابت کر دے تو 1,00,000 روپیہ انعام میں دے سکتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت مصطفیٰ، مفتی شمشاد مصباحی، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر. بخاری شریف میں جو حدیث ہے وہ سن لیجئے. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فانه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہوگا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب آپ بتاؤ کہ آپ نے فرشتوں کے آمین کو کبھی سنا ہے؟ پروردگار عالم کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگا اسی کے گناہ معاف ہوں گے اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق نہیں ہوگا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. آپ نے فرشتوں کے آمین کو کبھی سنا ہے؟ کسی بھی مسلمان نے فرشتوں کے آمین کو سنا ہے؟ نہیں. تو پتا چلا کہ فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں. تو جو آہستہ آمین کہتا ہے اس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے مطابق ہے اور جو زور سے آمین کہتے ہیں ان کا آمین کہنا فرشتوں کے خلاف ہے. اس لیے مغفرت ہماری ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی. لیکن یہ کہتے ہیں ہماری مغفرت ہو یا نہ ہو ہم تو زور ہی سے آمین کہیں گے. اس لیے میرے دوستو جب انہوں نے خود جہنم میں جانے کا عزم مصمم کر لیا ہے تو اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں لیکن کسی بھی حدیث سے زور سے آمین کہنا ثابت نہیں. بخاری کی یہ حدیث ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں دوسری روایتوں میں موجود ہیں. اس میں یہ الفاظ ہیں فإنه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے. تیسری حدیث میں یہ ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الملائکۃ تقولها فإنه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما قدم من ذنبه. اسی حدیث کو جب ابن حبان نے اپنی کتاب میں روایت کیا تو اس میں یہ الفاظ زائد ملے. اس میں یہ حدیث ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الامام یقولها. جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو کیونکہ امام بھی آمین کہتا ہے. حضور ایک مستقل جملہ خبریہ کے ذریعے سے مقتدیوں کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو اور یہ نہ سمجھو کہ امام آمین نہیں کہہ رہا ہے. فإن الامام یقولها کیونکہ امام بھی آمین کہہ رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امام زور سے آمین کہتا تو سارے مقتدی جانتے کہ امام آمین کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام آہستہ آمین کہتا تھا اسی لیے مقتدیوں کو شبہہ تھا کہ امام صرف ولدالین کہتا ہے یا اس کے ساتھ آمین بھی کہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے وہ شبہہ مٹا دیا کہ امام بھی ولدالین کے بعد آمین کہتا ہے اس لیے تم لوگ بھی آمین کہو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام آہستہ آمین کہتا تھا، امام زور سے آمین نہیں کہتا. یہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں. آئیے ابو ہریرہ کی اس حدیث کا بھی میں جائزہ لوں اور یہ ثابت کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث سے استدلال باطل محض ہے. صرف زور سے آمین کہنے کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے لیکن یہ بخاری میں نہیں ہے. بخاری کے علاوہ صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ ترک الناس التامین وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین حتی یسمعها اہل الصف الاول فیرتج بها المسجد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولدالین کہتے تھے تو زور سے آمین کہتے تھے. اتنا زور سے آمین کہتے تھے حتی یسمعها اہل الصف الاول پوری صف اول سنتی تھی. فیرتج بها المسجد اور مسجد گونج جاتی تھی. ابو ہریرہ کی اس حدیث میں دو الفاظ ہیں حتی یسمعها اہل الصف الاول پوری صف اول سنتی
تھی فیرتج بہل مسجد، اور پوری مسجد گونج جاتی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں ترک الناس التامین، لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا۔ یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ الناس سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں، اور صحابہ کا کسی عمل کو اجتماعی طور پر چھوڑ دینا یہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ نخبہ اٹھا کر کے دیکھ لو، اصول حدیث کے علماء نے صاف لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ اجتماعی طور پر جب کسی عمل کو چھوڑ دیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی لیے جب ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی تو لوگوں نے حدیث تو سن لی لیکن کسی زور سے آمین نہیں کیا، کسی نے ابو ہریرہ کی اس حدیث پر عمل نہیں کیا، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو ہریرہ پرانی حدیث بیان کر رہے ہیں، حالانکہ زور سے آمین کہنے والی حدیثیں یہ سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ دوسری حیثیت سے دیکھو، ابو ہریرہ فرماتے ہیں حتی یسمعها اہل الصف الاول فیرتج بها المسجد، اور ابو ہریرہ ہی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ پوری صف اول نہیں سنتی تھی بلکہ حضور کے جو قریب ہوتے تھے صرف وہ سنتے تھے۔ حتی یسمعها من یلی ہے، جو حضور کے قریب ہوتا تھا صرف وہ سنتا تھا، اور اس حدیث میں فیرتج بها المسجد بھی نہیں ہے۔ اب ابو ہریرہ کی حدیث میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ابو ہریرہ کی حدیث میں اضطراب ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں پوری صف اول سنتی تھی، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں پوری صف اول نہیں سنتی تھی صرف قریب والے سنتے تھے۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں پوری مسجد گونج جاتی تھی، اور دوسری حدیث میں گونجنے کا لفظ نہیں ہے۔ راوی ایک ہے لیکن اس کی دونوں روایتوں میں ٹکراؤ ہے، لفظی اعتبار سے معنوی اعتبار سے ابو ہریرہ کی اس حدیث سے استدلال باطل ہے، کیونکہ جب حدیث متعارض ہو گئی تو اس حدیث میں اضطراب پیدا ہو گیا، اور حدیث مسترد سے استدلال کرنا یہ ناجائز و حرام اور باطل ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ کی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا، اور ابو ہریرہ کی یہ حدیث نقلن تو باطل ہے، عقلن بھی باطل ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی چھپر کی بنی ہوئی تھی، اور چھپر کی مسجد میں گونج کا پیدا ہونا یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ کی یہ حدیث نقل کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے ابو ہریرہ کی اس حدیث سے استدلال یہ باطل محض ہے۔ میرے دوستو، آئیے میں بخاری کی حدیث سے ثابت کروں کہ آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ قال عطاء آمین دعا، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو اور اپنے رب سے دعا مانگو آہستہ اور گڑ گڑا کرو۔ بخاری کی حدیث عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور اللہ فرماتا ہے دعا آہستہ۔ اب شکل اول کی ضرب اول سے نتیجہ نکالو کہ آمین دعا ہے اور ہر دعا آہستہ، لہذا آمین آہستہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اور اس کے علاوہ بھی حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں سکتتان حفظتہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے دو سکتے محفوظ رکھے ہیں، یعنی رسول پاک نماز میں دو جگہ سکتہ فرماتے تھے، دو جگہ سکوت فرماتے تھے۔ تو حضرت عمران ابن حسین نے فرمایا کہ نہیں، حضور نماز میں ایک ہی جگہ سکوت فرماتے تھے۔ ان دونوں میں اختلاف ہوا تو ان دونوں نے حضرت ابی ابن کعب کے پاس مدینہ منورہ خط لکھا کہ آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ نماز میں حضور علیہ السلام دو جگہ سکوت فرماتے تھے یا ایک جگہ فرماتے تھے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے جواب لکھا ان حافظہ سمرہ، سمرہ ابن جندب نے صحیح طور پر محفوظ رکھا ہے، حضور نماز میں دو جگہ سکوت فرماتے تھے۔ اذا دخل فی صلاتہ، جب اپنی نماز میں داخل ہوتے یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک لمبا سکوت ہوتا، اور وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وَلَا الضَّالِّينَ کہتے، اگر وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد فوراً زور سے آمین کہہ دیتے تو سکوت کہاں ہوتا، سکتہ کہاں ہوتا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد حضور آہستہ آمین کہتے تھے، اسی لیے نماز میں دو سکتہ پایا جا رہا ہے، ایک اللہ اکبر کہنے کے بعد اور ایک وَلَا الضَّالِّينَ کہنے کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس موضوع پر اگر حدیثیں بیان کریں تو اور بھی بے شمار حدیثیں، یہ رفع یدین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حدیث سے ثابت ہے، لیکن میں بتاؤں کہ رفع یدین والی حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ،
کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھا دوں؟ فصلا فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرتين، تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا مگر صرف نماز کے شروع میں۔ کس کی نماز کی نقل اتار رہے ہیں؟ کس کی نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت بہت قوی ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ اللہ کے نبی اسفاد فرماتے ہیں، ما رضی بہ عبداللہ ابن مسعود رضیت لامتی، میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے رفع یدین کو نہیں پسند فرمایا، ترک رفع یدین کو پسند فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود نے قرات خلف الامام کو پسند نہیں فرمایا بلکہ قرات خلف الامام کو ناجائز بتایا۔ عبداللہ ابن مسعود نے سینے پر نہیں ہاتھ باندھا بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا۔ اور دوسری روایت دیکھیے، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں، قال جابر ابن سمرہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی علیکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک ایک دن ہمارے اوپر ظاہر ہوئے تو فرمایا کیا بات ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ بار بار تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، گویا تمہارے ہاتھ سرکش اونٹوں کے دم ہوں، کانہا اذناب خیل شمس، سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح کیوں تم نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب آپ بتاؤ نماز میں سکون کیسے پیدا ہوگا؟ بار بار ہاتھ اٹھانے سے یا ایک بار صرف رفع یدین کرنے سے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ رفع یدین والی حدیث منسوخ ہے اور ترک رفع یدین حدیث والی حدیث یہی ناسخ ہے۔ ان کا کوئی بھی عمل حدیث کے مطابق نہیں ہے، یہ صرف نام کے اہل حدیث ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، پوری صحیح ستہ میں کہیں بھی دکھا دیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ صحیح ستہ میں کہیں بھی یہ حدیث نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے، ہم سے تو بار بار بخاری کی حدیثوں کا مطالبہ ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کا مقام صحیح ستہ کے بعد ہے، صحیح ستہ کی حدیثوں میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان من السنت وضع الیمین علی الیسار تحت السرہ، سنت سے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناک کے نیچے باندھا جائے۔ اور نخبہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی صحابی کہے ان من السنت قضا تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، اگر وہ قال رسول اللہ کہہ دے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناک کے نیچے اس کو باندھا جائے، لیکن یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھو۔ ارے غیر مقلدوں، وہ عبداللہ ابن عمر نے عورتوں کے لیے فرمایا تھا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو۔ کیا تم اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہو؟ اگر تم اللہ اکبر، اللہ یا سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عبداللہ ابن عمر نے عورتوں کے لیے فرمایا تھا کہ تم اپنے سینے پر ہاتھ باندھو۔ کیا تم اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہو؟ اگر تم عورت سمجھتے ہو یا عورت کی طرح بین سمجھتے ہو تو ہم تم سے کوئی اعتراض نہیں کریں گے، تم سینے پر ہاتھ باندھو یا اپنے سر پر ہاتھ باندھو، لیکن اپنے آپ کو اگر مذکر سمجھتے ہو تو مذکروں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ناک کے نیچے باندھیں، کیونکہ عورتوں کی پردہ پوشی کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ، کیونکہ عورتوں کے لیے اس میں پردہ پوشی زیادہ ہے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں۔ تمہارے سینے پر کیا چیز رکھی ہے کہ پردہ پوشی کر رہے ہو؟ اس لیے میرے دوستوں، اگر عورتوں کے مسئلے پر زیادہ عمل کرنے کا شوق ہے تو مہینے میں 4-5 دن کی نمازیں بھی چھوڑ دیا کرو تاکہ مکمل مشابہت ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، صرف 5 حدیثوں پر یہ عمل کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن صحیح اہل حدیث وہ ہے جو ساری حدیثوں پر عمل کرے۔ آپ آؤ ہمارے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو اس طرح کہ کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اگر تم یہاں تک ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہاں والی حدیث سے اعتراض ہو جائے گا، اور اہل حدیث ہو تو دونوں پہ عمل کرو۔ یہاں ہاتھ باندھو گے تو یہاں والی حدیث سے اعتراض، یہاں ہاتھ باندھو گے تو یہاں والی حدیث سے اعتراض۔
بے شمار اعتراضات پڑ جائیں گے. اس لیے اہل حدیث ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں. صرف حدیثوں پر عمل کرنے سے بسا اوقات آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو حدیثیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. فقہائے کرام حدیثوں کی گہرائی میں اتر کر حدیثوں کے مفہوم کو نکال لیا کرتے ہیں. الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، حدیثوں سے بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، مگر فقہا حدیثوں سے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ حدیثوں میں ناسخ و منسوخ اور قوی اور ضعیف، علت و معلول کو دیکھ کر کے وہ ایسا حکم نکالتے ہیں جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہوتا ہے. غیر مقلدین نے نیا یہ مسئلہ نکال دیا ہے کہ ایک ہی مجلس میں کھٹ کھٹ 3 طلاق دے دو لیکن ایک ہی طلاق پڑے گی. یہ غیر مقلدین بدکاری کے دروازے کو کھول رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 3 طلاق کو ایک مجلس میں 3 مانتے تھے، لیکن یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مجلس میں 3 طلاق دیا تو ایک ہی پڑے گی، کیونکہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا گناہ ہے، اور گناہ کے طریقے پر جب کوئی کام کرے گا تو اس کا اثر دوسری چیز پر نہیں پڑے گا. واہ رے تمہاری منطق، نماز میں کھانا پینا حرام ہے، اگر نماز میں کھایا پیا تو کیا نماز کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ نماز باطل نہیں ہو جائے گی؟ دوسرے کی چھری چرانا حرام ہے، لیکن اس چھری سے جانور ذبح کرے گا تو کیا جانور ذبح نہیں ہوگا؟ ضرور ذبح ہو جائے گا. شراب پینا حرام ہے، اگر شراب پیے گا تو شراب پیٹ میں نہیں جائے گی؟ ضرور جائے گی. یہ منطق تو بالکل غلط ہے کہ ناجائز طریقے پر جو کام کیا جائے گا وہ واقع نہیں ہوگا، وہ باطل ہو جائے گا، وہ لغو ہو جائے گا. ایک مجلس میں 3 طلاق یہ ناجائز و حرام ہے، اس لیے ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو 3 نہیں پڑے گی، 1 پڑے گی. میں کہتا ہوں جب ناجائز و حرام ہے تو 1 بھی نہیں پڑھنی چاہیے. آخر یہ 1 کیسے پڑ جا رہی ہے؟ اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی عورت کو حالت حیض میں طلاق دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ غضبناک ہو جا رہا ہے. حضرت عمر سے فرماتے ہیں مروہ فلیراجعھا، حضرت عمر کو حکم دو کہ وہ اس طلاق سے رجوع کر لیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز و حرام ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے طلاق دیا تو طلاق پڑی یا نہیں پڑی؟ اگر طلاق نہیں پڑی تو حضور کا چہرہ غضبناک کیوں ہوا؟ حضور نے رجعت کا حکم کیوں دیا؟ چہرہ کا غضبناک ہونا اور رجعت کا حکم دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حیض میں اگرچہ طلاق دینا ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو طلاق پڑے گی، کیونکہ طلاق قاطع نکاح ہے، اور قاطع کو جب بھی استعمال کیا جائے گا تو وہ اپنا کام قطع ہے، وہ ضرور کرے گا. اس لیے چاہے حالت حیض میں طلاق دے یا حالت طہر میں طلاق دے، چاہے ایک مجلس میں 3 طلاق دے یا متفرق مجلسوں میں 3 طلاق دے، 3 طلاق ضرور پڑے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، حضور کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی تھی اور حضور نے اسے 1 مانا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی تھی، صدیق اکبر نے 1 مانا. حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں 3 طلاق دی جاتی تھی اور حضرت عمر نے اسے 1 مانا. پھر بعد میں حضرت عمر نے اس کو 3 کر دیا. تو ہم عمر کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو رسول کی بات مانیں گے، کیونکہ رسول شریعت لے کر آئے تھے، عمر شریعت لے کر نہیں آئے تھے. آئیے میں وہ پوری حدیث پڑھ کر سنا دوں جس حدیث کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ غیر مقلدین فریب دے رہے ہیں. یہ حدیث جب ہم نے تلاش کی تو ابو داؤد میں یہ حدیث ملی. ایوب سختیانی ابو صحبہ سے روایت کرتے ہیں اما علمت ان الرجل اذا كان يطلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها فجعلوه واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من عمارة عمر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صدیق اکبر کے زمانے میں یا عمر کے ابتدائی دور میں کوئی آدمی اپنی غیر مدخولہ عورت کو 3 طلاق دیتا تھا تو 1 طلاق مانی جاتی تھی. قبل ان يدخل بها صاف صاف لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جب غیر مدخولہ عورت کو طلاق دے گا تو غیر مدخولہ طلاق میں گنتی نہیں ہے، کیونکہ غیر مدخولہ طلاق کی عدت نہیں، اور جس عورت کی عدت نہیں اس کی طلاق میں گنتی بھی نہیں ہے. غیر مدخولہ ایک ہی طلاق سے بائنا ہو جاتی تھی اور حضور کے زمانے میں الگ الگ کلموں سے طلاق دیا جاتا تھا. انتے طالقن طالقن طالقن،
حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں الگ الگ کلموں سے طلاق دیا جاتا تھا، انتے طالقن طالقن طالقن، اور یہی حال عمر کے ابتدائی دور میں تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب عورت غیر مدخولہ ہے اور الگ الگ 3 کلموں سے طلاق دی جا رہی ہے تو پہلے ہی طلاق سے عورت بائنا ہو گئی، دوسری طلاق کا محل ہی نہیں ہے، تیسری طلاق کا محل ہی نہیں ہے، تو دوسری کس پر پڑے گی، تیسری کس پر پڑے گی؟ اس لیے حضور نے اس کو ایک مانا، صدیق اکبر نے ایک مانا، عمر کے ابتدائی دور میں اس کو ایک مانا گیا۔ لیکن جب حضرت عمر کا وہ دور آیا تو حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے جلدی کر لی اور 3 کلموں میں طلاق دینے کے بجائے ایک ہی کلمے سے طلاق دینے لگے، انت طالقن ثلاثن، تجھے 3 طلاق۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ایک ہی کلمے سے 3 طلاق دے گا تو چاہے مدخولہ ہو کہ غیر مدخولہ ہو، تینوں طلاق پڑ جائے گی۔ اس لیے حضرت عمر نے 3 طلاق کو نافذ کر دیا۔ یہ وجہ نہیں کہ حضرت عمر نے سنت کو بدل دیا، حضرت عمر نے کچھ تبدیلی کر دی، بلکہ حضرت عمر کے ابتدائی دور سے پہلے الگ الگ کلموں کے ذریعے طلاق دی جاتی تھی، اس لیے غیر مدخولہ ایک ہی طلاق سے بائنا ہو جاتی تھی، دوسری اور تیسری کا محل ہی نہیں بچتا تھا۔ لیکن حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے اجلت سے کام لیا۔ خود حضرت عمر فرماتے ہیں طلاق متانت اور سنجیدگی کی چیز تھی، لیکن لوگوں نے اس میں اجلت اور جلدی سے کام لیا، اس لیے میں نے تینوں کو نافذ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ الگ الگ کلموں میں طلاق دینے کے بجائے لوگوں نے ایک ساتھ 3 طلاق دینا شروع کر دیا، انت طالقن ثلاثن۔ لہذا اس صورت میں عورت چاہے مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ ہو، تینوں طلاق پڑ جائے۔ اور اس کی دلیل بے شمار حدیثیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے 3 طلاق دی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں طلقنی زوجی ثلاثا وهو خارج الى الامن فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر یمن کے لیے نکل رہے تھے، دروازے سے نکل رہے ہیں، نکلتے نکلتے انہوں نے 3 طلاق دیا۔ اب بتائیے کوئی آدمی سفر کے لیے نکل رہا ہو تو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے گا یا الگ الگ 3 مجلسوں میں 3 طلاق دے گا؟ سفر کے لیے نکلنا یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاق دی، لیکن فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے تینوں طلاق کو نافذ فرما دیا۔ حضرت ابن عباس کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا طلقت تو امراتی الفن، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دیا ہے۔ اب بتاؤ 1000 طلاق 1000 مجلسوں میں دیکھا یا ایک ہی مجلس میں دیکھا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 3 طلاق سے تیری بیوی حرام ہو گئی اور 997 طلاق تو اپنی باقی بیویوں میں بانٹ دے۔ اس قسم کی اگر حدیثیں ہم بیان کریں تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں آخری بات بیان کرتا ہوں، جب ہم لوگوں کے پاس کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا ہے اور ایک مجلس میں 3 طلاق دیا ہوتا ہے تو ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پر 3 طلاق پڑ گئی، عورت شوہر کے نکاح سے بالکلیہ نکل گئی، اب بغیر حلالہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ زرجی صاحب نے بڑا مذاق اڑایا ہے حلالہ کا اور حدیث نبوی کا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین آسانی پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے جائیں۔ حلالہ کے نام سے شوہر کی روح کانپنے لگی، اس نے سوچا کہ ان علماء سے فتویٰ لیں گے تو یہ حلالہ کا حکم دیں گے، چلو غیر مقلدین کے پاس، ان کا مذہب بھی نیا ہے اور ان کا مسئلہ بھی نیا ہے، یہ بڑی آسانی پیدا کریں گے۔ غیر مقلدین مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک مجلس میں جب 3 طلاق دیا تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ اب بتائیے وہ عورت شوہر کے نکاح سے بالکلیہ نکل چکی ہے اور اس سے وطی اور قربت حرام ہے، شوہر کے پاس رہنا حرام ہے، شوہر کے ساتھ سونا حرام ہے، لیکن غیر مقلدین نے بدکاری کا دروازہ کھولتے ہوئے، برائی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ عورت جو شوہر کے نکاح سے بالکل نکل چکی تھی اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، شوہر سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں، شوہر کے ساتھ رہو، شوہر کے ساتھ سو، تمہارا نکاح باقی ہے کیونکہ ایک ہی طلاق ابھی پڑی ہے۔ جو عورت حرام ہو چکی ہو شوہر کے اوپر، اس عورت کو حلال بنا کر کے یہ شوہروں کے پاس بھیج رہے ہیں تاکہ بدکاری کا دروازہ کھلے۔ میں ہالینڈ میں تقریر کر رہا تھا، ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا کہ مولانا آپ کی تقریر سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ غلط اور باطل ہیں، پھر اتنی تیزی کے ساتھ ہم کیوں پھیل رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ لوگ
بڑی تیزی سے طلاق دے رہے ہیں، طلاق کی کثرت ہے، اور ہم لوگ حلالہ کا فتویٰ دے دیتے ہیں. لوگ بھاگ کر کے غیر مقلدین کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو بیوی بنا کر کے رکھے جاؤ. اب ایسی عورتوں سے جو عورتیں حرام ہو چکی ہیں، ایسی عورتوں کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے، وہ غیر مقلد نہیں ہوں گے تو کیا حنفی ہوں گے؟ اس لیے غیر مقلدین کی تعداد بڑھ رہی ہے. میرے دوستو، سبحان اللہ، واہ واہ. کہنے کے لیے باتیں تو بہت تھیں، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. میرے محب گرامی حضرت علامہ مفتی عبد الحکیم صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بہت قابل شخصیت کے مالک ہیں، اشرفیہ کے نمبر 1 فارغین میں سے ہیں. اور راہی بستوی صاحب ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں کہ مولانا کب کرسی چھوڑے کہ میں جلدی سے نغمہ سرائی کروں. ان بزرگوں کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آدھی سے زیادہ باتیں ابھی میرے ذہن میں رہ گئی ہیں جو سوچ کر کے میں آیا تھا بولنے کے لیے، اور بہت سی باتیں تو بھول بھی جاتا ہوں. اس لیے پھر کبھی موقع ملا تو ان غیر مقلدین کے چھکے چھڑا دوں گا، اور انشاءاللہ یہ ساری غیر مقلد برادری مل کر جتنی حدیثیں پڑھے گی میں اکیلے اتنی حدیثیں سنا دوں گا انشاءاللہ. میں انہی باتوں کے ساتھ تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جلدی کرو، جلدی کرو.